ایک دفعہ ایک خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے شیر خوار بچے کی لاش چادر میں لپیٹے سینے سے چمٹائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی کم سن ہی تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کی دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی ہے اور میری زندگی کا سرمایہ۔ یہ بیمار ہو گیا تو میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ رستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دل پگھل گیا اور ان کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے شیرخوار بچے کی لاش پر سے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ سچ مچ زندہ ہے اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ بزرگ ان کے پیچھے دوڑنے لگے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یکایک قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارنے لگے، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈھال بن چکے تھے۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور وہ بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبد الصومعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی تو اس پر ان کی والدہ ماجدہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور اس وقت آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا،
بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھیں اور میں سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ ایک بار حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ دلہا نکاح کر کے دلہن کو اس دریا میں کشتی کے ذریعہ اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کیوں؟ تو ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر باتقاضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ بمائے دلہا دلہن اور باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ خدائے عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا اور شومی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندو خاتون کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ادھر سے بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ کیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا اور ایک سنسان مقام پر اس نے دونوں کو گھیر لیا۔ وہ دونوں پیدل تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کر دیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا، عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہوا، لہٰذا اس نے کہا، تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، تم ان کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات کا قائل نہیں تھا،
مگر یہ سوچ کر کہ ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کہہ دی۔ جوں ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال اور سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے کہا لگا کر کہا کہ بڑے پیر صاحب کو تو فوت ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، اب بھلا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بڑھ کر تلوار سے اس بدعقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا اور پھر عورت کو بمائے گھوڑا اس جگہ لائے جہاں ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا، قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی گھوڑے پر سوار ہو کر بخیریت گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی۔ ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ کے سنا دیا اور کہا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ لفظ با لفظ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و کرام دے کر رخصت کیا۔ ایک دفعہ بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے مدرسہ کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسہ کے کنویں سے پانی پیو۔ جو ایسا کرے گا انشاءاللہ ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ طبقات الکبریٰ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس مسلمان کا میرے مدرسے سے گزر ہوا، قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حضرت شیخ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں، میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کی نہ ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے رب کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔